مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع اصل متکبر کون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو عاجزی میں چھپا دیا ہے، یعنی اگر زندگی گزارتے وقت یہ عاجزی سے کام لے اور اللہ کے سامنے سر جھکا دے تو یہ عاجز ہے، اللہ کا عاجز بندہ ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور عاجز انسان ہی اپنی زندگی کی معراج کو پہنچ سکتا ہے۔ یعنی عاجزی کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں، اور خشوع اور خضوع اور جھکتے ہوئے آپ زندگی کے معاملات کو طے کریں۔ اصل متکبر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو اہمیت دے، اپنی خواہشات نفس کو اللہ کی مرضی پر فوقیت دے، یہ اصل متکبر ہے۔ ہمیشہ انسان جو ہے اس کا جو نفسانی تقاضا ہوتا ہے وہ خواہشات نفس کا اتباع ہوتا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اس پر کوئی پابندی اور کوئی روک ٹوک نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اس میں رکھ دی ہے کہ وہ اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے اور اپنا سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ یہ کہتا یہ ہے زبان عمل سے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ یہ اصل مسلمان ہے، مومن ہے، جس نے اپنے سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنا سر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکایا نہیں ہے جیسا کہ ہم، تو بات یہ ہے کہ یہ بات پھر تکبر میں نکل جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ دین کے چند معاملات اپنی مرضی سے قبول کر کے باقی معاملات میں اپنی خواہشات نفس کو دخل دے کے یہ انسان جو ہے بہت ناکامیاب ہے۔ یعنی کچھ باتوں کو مانتا ہے اسلام کی اور کچھ باتوں کو نہیں مانتا، تو اس کی سزا جو ہے دنیا میں رسوائی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن یہ شخص شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ عام طور پہ سامعین کرام معاشرے میں ہم لوگوں نے ایک متکبرانہ روش اختیار کر لی ہے جس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں اور اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، اسی مقصد حیات کے تحت زندگی گزاریں اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، یعنی ان کے عمل کے مطابق، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق آپ اگر اپنی زندگی گزارنے لگیں گے، خواہشات نفس کو چھوڑ دیں گے اور دین اسلام کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے مطلوب بندے ہیں۔ یعنی یہی اللہ تعالیٰ کا آپ سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے تحت گزاریں۔ اگر آپ نے اسلام کو نہیں پہچانا، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے رب کو بھلا دیا، اور اگر آپ نے اپنے رب کو بھلا دیا تو یقیناً آپ اپنے آپ کو بھول جائیں گے، یعنی آپ اپنی جو مقصد حیات ہے اسے نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصود اب دنیا بن گیا، اب آپ دنیا ہی کے لیے آپ کی ساری کوششیں وقف ہو گئیں۔ ایسی صورت جو ہے وہ ناکامی کی ہے، ایسی ناکامی سے بچنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے متکبرانہ روش کو چھوڑ کر عاجزانہ طریقہ اختیار کر کے اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم